العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يجيء بمعنى من مجازا وما يجيء بمعنى من مجازا كقوله تعالى والسماء وما بناها ولم يتعرض لمثل ذلك في من ما ذكرت لقلته. ويدخل في صفات من يعقل أيضا تقول ما زيد فجوابه الكريم. وقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم أي الطيبات لكم. اور کلمہ ما مجازن من کے معنی میں آتا ہے، جیسے باری تعالیٰ کا قول والسماء وما بناہا. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلمہ من میں اس کے در پہ نہیں ہوئے، اسی بنا پر جو میں نے ذکر کیا ہے کہ من ما کے معنی میں قلیل الاستعمال ہے، اور کلمہ ما ذوی العقول کی صفات میں بھی داخل ہوتا ہے. تو کہتا ہے ما زید، اس کا جواب کریم ہوگا. تو کہتا ہے ما زید، اس کا جواب کریم ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فانکحوا ما طاب لکم ای یعنی الطیبات لکم. عزیز طلبہ اکرام، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کلمہ ما مجازن کلمہ من کے معنی میں ہے، یعنی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے باری تعالیٰ کا قول ہے والسماء وما بناہا، یہاں واو قسم کے لیے ہے اور ما سے مراد باری تعالیٰ ہے جو ذوی العقول کے قبیل سے ہے، یعنی آسمان اور زمین کے بنانے والے، یعنی اللہ کی قسم. شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے کلمہ ما کا مجازن کلمہ من کے معنی میں استعمال ہونا تو ذکر کیا ہے، لیکن کلمہ من کا مجازن کلمہ ما کے معنی میں استعمال ہونا ذکر نہیں کیا ہے. کلمہ ما کا مجازن کلمہ من کے معنی میں استعمال ہونا تو ذکر کیا ہے، لیکن کلمہ من کا مجازن کلمہ ما کے معنی میں استعمال ہونا ذکر نہیں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ من ما کے معنی میں قلیل الاستعمال ہے، اور کلمہ ما من کے معنی میں کثیر الاستعمال ہے. بس جو کثیر الاستعمال تھا اس کا ذکر فرما دیا، اور جو قلیل الاستعمال تھا اس کا ذکر نہیں فرمایا. مصنف کہتے ہیں کہ کلمہ ما ذوی العقول کی صفات پر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے اگر ما زیدن کہا جائے، زید کیا ہے، تو اس کا جواب کریم آتا ہے جو ذوی العقول کی صفات میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فانکحوا ما طاب لکم، آیت میں کلمہ ما عورتوں سے کنایا ہے، اور عورتیں ذوی العقول میں سے ہے، لیکن یہاں ذوات نساء مراد نہیں ہیں بلکہ وصف طیبات مراد ہے. اسی کی طرف شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول لکم سے اشارہ کیا ہے، یعنی جو عورتیں تمہارے نزدیک طیب ہو ان سے نکاح کرو. وَكُلٌّ لِلْإِحَاطَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِفْرَادِ أي جعل كل فرد كان ليس معه غيره، فهذا يسمى عموم الأفراد، وهي تصحب الأسماء فتعمها أي تدخل على الأسماء فتعمها دون الأفعال لأنها لازمة الإضافة، والمضاف إليه لا يكون إلا اسما. فإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق يعنث بتزوج كل امرأة، ولا يقع الطلاق على امرأة واحدة مرتين. اور کلمہ کل علی سبیل الافراد احاطہ افراد کے لیے آتا ہے، یعنی کلمہ کل ہر فرد کو اس طرح کر دیتا ہے گویا اس کے ساتھ دوسرا نہ ہو. اسی کو عموم افراد سے موسوم کیا جاتا ہے، اور کلمہ کل اسما پر داخل ہو کر ان کو عام بنا دیتا ہے.
یعنی لفظ کل اسماء پر داخل ہوتا ہے اور انہیں عام کر دیتا ہے، افعال پر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ کل لازم الاضافت ہے اور مضاف الیہ صرف اسماء ہوتے ہیں۔ پس اگر کسی نے کہا کہ ہر عورت جس کے ساتھ میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے، تو وہ ہر عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے حانث ہو جائے گا اور ایک عورت پر دو مرتبہ طلاق واقع نہ ہوگی۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف نے کہا کہ لفظ کل علی سبیل الافراد افراد یا اجزاء کا احاطہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ علی سبیل الافراد بکسر الحمزہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کل اپنے مدخول کے ہر فرد کو اس طرح کر دینے کے لیے آتا ہے گویا اس کے ساتھ دوسرا فرد نہیں ہے۔ اسی کو عموم افراد کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلا کل انسان حیوان، موجبہ کلیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر فرد حیوان ہے، یعنی انسان کا ایک فرد دوسرے افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے حیوان ہے، اور دوسرا فرد باقی افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے حیوان ہے۔ اسی طرح تیسرا فرد باقی افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے حیوان ہے۔ لہذا انسان کا ہر فرد الگ الگ حیوان ہے، ایسا نہیں کہ انسان کے تمام افراد علی سبیل الاجتماع حیوان ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی 4 بیویوں کے بارے میں کہا کل امرأۃ لی تدخل الدار فہی طالق، میری ہر بیوی جو مکان میں داخل ہو اس کو طلاق ہے، بس ان میں سے ایک بیوی مکان میں داخل ہو گئی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور باقی بیویوں کے داخل ہونے پر طلاق کا واقع ہونا موقوف نہ ہوگا، کیونکہ لفظ کل ہر فرد کو علیحدہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ کل اسماء پر داخل ہو کر ان میں عموم پیدا کر دیتا ہے، اور افعال پر لفظ کل داخل نہیں ہوتا۔ افعال پر داخل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لفظ کل لازم الاضافت ہے، یعنی لفظ کل ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور مضاف الیہ صرف اسم ہوتا ہے، فعل مضاف الیہ واقع نہیں ہوتا، اس لیے لفظ کل اسم پر داخل ہوگا اور فعل پر داخل نہ ہوگا۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چونکہ لفظ کل عموم اسماء پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اگر کسی نے یہ کہا کہ کل امرأۃ اتزوجها فہی طالق، یعنی ہر وہ عورت جس کے ساتھ میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے، تو جس عورت کے ساتھ بھی نکاح کرے گا اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر یکے بعد دیگرے 50 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی ہر عورت پر طلاق واقع ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر ایک عورت کے ساتھ 2 دفعہ نکاح کیا تو دوسری دفعہ اس پر طلاق واقع نہ ہوگی، کیونکہ ایک عورت پر 2 دفعہ طلاق واقع ہونے کی صورت میں فعل نکاح میں عموم ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت پر 2 دفعہ طلاق واقع ہونے کی صورت میں فعل نکاح میں عموم ہوتا ہے اور اس کے اندر عموم نہیں ہوتا، اس لیے کہ عورت تو ایک ہی ہے اگرچہ اس کے ساتھ 2 مرتبہ فعل نکاح کیا گیا ہے۔ حالانکہ لفظ کل بالقصد عموم اسماء پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ عموم افعال پر۔ ولما كانت كلمة كل لعموم مدخولها فإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده لأنه مدلولها لغة، وإن دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه لأنها مدلولها عرفا، ولهذا لو قال أنت طالق كل تطليقة يقع الثلاث، وإن قال كل التطليقة يقع واحدة، حتى فرقوا بين قولهم كل رمان ماكول وكل الرمان ماكول بالصدق والكذب، أي بصدق الأول وكذب الثاني، لأن معنى الأول كل فرد من الرمان مما يصلح أن يوكل وهو صادق، ومعنى الثاني كل أجزاء الرمان مما يوكل وهو كذب، لأن القشر لا يوكل قطف۔ اور چونکہ کلمہ کل اپنے مدخول کے عموم کے لیے آتا ہے، اس لیے اگر وہ نکرہ پر داخل ہو تو نکرہ کے افراد میں عموم ثابت کرے گا، کیونکہ افراد کا عموم اس کا مدلول لغوی ہے، اور اگر وہ معرف پر داخل ہو تو معرف کے اجزاء کے عموم کو ثابت کرے گا، اس لیے کہ
معرفہ کے اجزاء کا عموم اس کا عرفی مدلول ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق کل تطلیقۃ تو 3 طلاق واقع ہوگی، اور اگر کہا کل التطلیقتی تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ چنانچہ علماء نے کل الرمان معقول، کل رمان معقول اور کل الرمان معقول میں معقول کے درمیان صدق اور کذب کے اعتبار سے فرق کیا ہے، یعنی اول صادق اور ثانی کاذب ہے، کیونکہ اول کے معنی یہ ہے کہ انار کا ہر فرد اس قابل ہے کہ اس کو کھایا جائے اور یہ صادق ہے، اور ثانی کے معنی یہ ہے کہ انار کے کل اجزاء کھائے جاتے ہیں اور یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ اس کا چھلکا کبھی نہیں کھایا جاتا۔ عزیز طلبہ کرام، شارح نے کہا کہ کلمہ کل چونکہ اپنے مدخول کے عموم پر دلالت کرتا ہے، اس لیے لفظ کل اگر نکرہ پر داخل ہوگا تو نکرہ کے افراد کا عموم ثابت کرے گا، کیونکہ کلمہ کل کے مدخول کے افراد کا عموم کلمہ کل کا مدلول لغوی ہے، لہذا کلمہ کل کے ذریعے لغتاً اس چیز کے افراد میں عموم ثابت ہوگا جس چیز پر لفظ کل داخل ہے، اور اگر لفظ کل معرفہ پر داخل ہوگا تو معرفہ کے اجزاء کا عموم ثابت کرے گا، کیونکہ کلمہ کل کے مدخول کے اجزاء کا عموم کلمہ کل کا مدلول عرفی ہے، لہذا کلمہ کل کے ذریعے عرفاً اس چیز کے اجزاء میں عموم ثابت ہوگا جس میں کلمہ کل داخل ہے۔ حاصل یہ کہ کلمہ کل نکرہ پر داخل ہونے کی صورت میں عموم افراد پر دلالت کرے گا اور معرفہ پر داخل ہونے کی صورت میں عموم اجزاء پر دلالت کرے گا، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اجزاء کا مجموعہ کل ہوتا ہے اور افراد کا مجموعہ کلی کہلاتا ہے، اور کلی اپنے افراد پر محمول ہوتی ہے جیسے زید انسان، مگر کل اپنے اجزاء پر محمول نہیں ہوتا، چنانچہ ید خالد نہیں کہا جاتا۔ نکرہ اور معرفہ کے درمیان اس مسئلے میں فرق واضح ہوگا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق کل تطلیقۃ تو بیوی پر 3 طلاق واقع ہوگی، اور اگر انت طالق کل التطلیقۃ کہا تو 1 طلاق واقع ہوگی، کیونکہ پہلی صورت میں لفظ کل نکرہ پر داخل ہونے کی وجہ سے طلاق کے افراد میں عموم ثابت کرے گا، اور طلاق کے کل افراد چونکہ 3 ہیں اس لیے عورت پر 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، اور دوسری صورت میں لفظ کل معرفہ پر داخل ہونے کی وجہ سے طلاق کے اجزاء میں عموم ثابت کرے گا، یعنی طلاق اس کے تمام اجزاء کے ساتھ واقع ہوگی، اور طلاق کے تمام اجزاء کا مجموعہ چونکہ 1 ہی طلاق ہوتا ہے اس لیے اس صورت میں عورت پر 1 طلاق واقع ہوگی۔ اسی نکرہ اور معرفہ کے درمیان فرق کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ اگر کسی نے کل رمان معقول کہا تو یہ درست ہے، اور اگر کل الرمان معقول کہا تو یہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ پہلی صورت یعنی نکرہ پر داخل ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انار کا ہر فرد کھایا جاتا ہے، اور یہ بالکل درست ہے، اور دوسری صورت یعنی معرفہ پر داخل ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ انار کے تمام اجزاء کھائے جاتے ہیں، اور یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ انار کا چھلکا نہیں کھایا جاتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.